بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے. الدنیا دار العمل. عالم تو بہت سارے اللہ نے بنائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. عالمین ہے، بے شمار عالم ہیں، لیکن مشہور جو عالم ہیں وہ چار ہیں. ایک عالم ارواح، اور ایک عالم دنیا، اور ایک عالم برزخ، اور ایک عالم آخرت. یہ چار عالم ہیں. عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے. وہاں پر سب کی روحیں انتظار کرتی ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ روح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں ایک نظام کے تحت. دنیا، عالم دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں صرف عمل کرنا ہے. اور عالم برزخ آرام کی جگہ ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیان میں یہ شعر پڑھتے تھے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تو کسی کا انتقال اگر ہوا ہے وہ قیامت تک سوتا رہے گا، لیکن وہ آرام کی جگہ اس اعتبار سے ہے کہ جیسے عمل ہوگا ویسا ہوگا. اور عالم آخرت بدلے کی جگہ ہے، بدلہ وہاں ملے گا. تو یہ چار عالم ہیں. تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا. اور ایک حدیث میں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو ہے کھیت میں کیا ہے، بیج بوتے ہیں. جب بیج بوتے ہیں تو پھر درخت نکلتا ہے، پھر اس کے بعد اس درخت کے جو ہے ثمرات یعنی پھل پھول نکلتے ہیں. یہی نظام ہے. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے بیج بونے کی جگہ، یہاں صرف عمل کرتے رہو، نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، نیکی کا کام کرتے رہیں، دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر بوتے رہیں. یہاں پر بدلے کی امید نہیں رکھنا ہے. یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. ایک نیکی کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی. ایک نیکی کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی. جب آدمی جو ہے نیکی کا بدل چاہتا ہے تو پھر وہ جو ہے ضائع کرتا ہے اپنی نیکی کو. تو دنیا جو ہے یہ صرف بیج بونا، عمل کی جگہ ہے. لیکن عمل کے اثرات اللہ ظاہر کرتے ہیں. جسے ہم نے پڑھا کہ گناہ، اس کے کیا دنیا میں اثرات ہیں، نیکیوں کے کیا دنیا میں اثرات ہیں. کیونکہ ہر عمل کا اثر ہے، اس کی خاصیت ہے. اشاروں کی خاصیت ہے. بعض اشارے اکرام کے ہیں، بعض اشارے بے عزتی کے ہیں. آدمی بعض مرتبہ کوئی اشارہ کرتا ہے تو عزت محسوس کرتا ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، صرف اشارہ، نہ زبان نے کچھ نہیں. بعض اشارے ایسے ہیں آدمی جو ہے پلٹ کے گالی دے دیتا ہے اس نے تو مجھے. تو اشاروں میں خاصیت، دواؤں میں خاصیت، چیزوں میں خاصیت. دیکھیے یہ آپ اس کو استعمال کریں بدن میں جو ہے یہ اثر ہوگا، آپ یہ استعمال کریں اس کا یہ اثر ہوگا. تو اللہ کا علم جو ہے یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جسم سے نکلنے والے عمل کا کیا اثر ہے.
دنیا میں کیا اثر ہے، آخرت میں کیا اثر ہے، اس کی کیا خاصیتیں دنیا میں ہیں. دو چیزیں ہم نے پڑھ لی، گناہ اور دنیا میں اس کا اثر کیا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. دنیا میں ہم چھوٹا عذاب چکاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے. دنیا ختم، اس کا اثر ختم، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے، اس کا اثر ہمیشہ کا ہے. اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے. نیکیوں کے فائدے دنیا تک ہیں، فائدے ہیں. نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے یہ فائدہ ہے، کسی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یہ فائدہ ہے. لیکن آخرت کے فائدے ہمیشہ کے ہیں، کیونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے. تو اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ آخرت کا ہے. جو مضمون اب یہاں بھی دو باتیں ہیں، گناہ اور پھر دوسری چیز نیکی. گناہ کا آخرت سے کیا تعلق ہے، کیسے ہے؟ دنیا کا تو ہم نے پڑھ لیا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ باتیں بتائیں. دیکھو یہ عمل کا یہ اثر ہے. اب آخرت ہے وہ یقینی ہے. یہ یقین بنا کر بندہ جو ہے اپنے عمل کو درست کرے، آخرت کا یقین پیدا کر کے اپنے عمل کو بنائے. یہ اس کی فکر ہو. اس نیت سے ہمیں پڑھنا بھی ہے، اس نیت سے ہمیں سننا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست عمل کی حفاظت کا نظام چلایا ہے. آج ہی مغرب کی نماز میں ہم نے پہلی رکعت میں سورہ زلزال، یعنی اتنی بہترین سورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھے قرآن پاک کا ثواب ہے. ہم نے سنا ہے، امام صاحب نے پڑھا، انہوں نے پڑھا، ہم نے سنا. ثواب کتنا ملا؟ آدھا قرآن، نصف قرآن کا ثواب. کتنا بڑا پیغام ہے. پھر اس سورت کے آخر میں ایک آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے نا، آیت الجامعۃ الفاظہ، اس آیت کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، آیت الجامعۃ الفاظہ. اس آیت کا نام کیا مطلب؟ یہ بڑی جامع اور یکتا منفرد آیت ہے، بڑی جامع آیت. جامع کس اعتبار سے؟ صرف اس پر غور کر لے تو آدمی عمل درست کر لے، صرف اس پر غور کر لے عمل درست ہو جائے. منفرد ہے، یکتی ہے، یکتا ہے کہ آدمی اس پر غور کر لے کیا بیان کیا جا رہا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ لوگ جماعتیں بنا بنا کر آئیں گے، ان کو لایا جائے گا، لیروا اعمالهم، ان کے عملوں کو دکھانے کے لیے دکھائیں گے. لیروا کیسے دکھائیں؟ عمل دکھانا، عمل کا نتیجہ دکھانا. دیکھو یہ عمل کا یہ نتیجہ، یہ عمل کا یہ. پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس شخص نے بھی ذرہ برابر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دو تفسیریں علماء نے لکھی ہیں. ایک ذرہ چونٹی کو بھی کہتے ہیں، چونٹی کا نام بھی ذرہ ہے عربی. اور ذرہ کہتے ہیں جیسے دھوپ جب نکلتی ہے نا، دھوپ جب کھڑکی کے اندر آتی ہے تو ایک عجیب سی جو ہے دھول نظر آتی ہے، وہ اس میں جو ذرات نظر آتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. اتنا برابر بھی اگر کسی نے عمل کیا ہے وہ دیکھے گا، یرہو، اللہ اس کو دکھائیں گے. اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہے تو اللہ اسے قیامت میں اس کا نتیجہ دکھائیں گے. یہ آیت جو ہے مایوس کرنے والی نہیں ہے، یہ آیت مایوس کرنے والی نہیں، یہ آیت فکر دلانے والی ہے کہ اس فکر کر کے اپنی آخرت کو بناؤ. یہ فکر کر کے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو محفوظ کرنے کا نظام بنایا، معاف کرنے کا اس سے بہترین نظام بنایا. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. زبان سے کوئی بھی جملہ نکلتا ہے ایک نگہبان طے ہے، وہ لکھ رہا ہے. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. کہہ دیجئے جو تم چھپاتے ہو اپنے سینے میں
اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی سب چیزوں کو جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. پھر فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت، یوم تجد، قیامت کے دن تم سب کے سب پاؤ گے، ما عملت من خیر محضرا، جو بھی تم نے اچھائی کی ہے اللہ اپنے سامنے پاؤ گے. وما عملت من سوء، اور ہر وہ برائی جو تم نے کی ہے وہ تم اپنے سامنے پاؤ گے، چاہے اچھائی ہو چاہے. وما عملت من سوء یود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. برائیوں کو دیکھ کر آدمی تمنا کرے گا اس کے اور میرے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا تو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ خبردار کر رہے ہیں، دنیا میں ڈرا رہے ہیں. دیکھو اس دن کے آنے سے پہلے، وہ افسوس کرنے سے پہلے اپنا عمل درست کرو. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سبحان اللہ. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اس کی مہربانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے عمل کے نتیجے کو بتا رہے، اگر ہو گیا تو معافی مانگے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو دوستو جو ہے گناہ کا تعلق جو ہے نا آخرت کے ساتھ کیسا ہے. کچھ گناہ حضرت بتا رہے ہیں، کچھ اعمال ہیں، اس کا کیسے اثر کیسے. دیکھیں نا آخرت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک، اور ایک حصہ وہ ہے قیامت کے دن حساب اور کتاب سے لے کر ہمیشہ. پہلے حصے کا نام برزخ ہے، دوسرے حصے کا نام آخرت ہے. یعنی دو حصے ہیں. پہلا حصہ شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد سے لے کر، یہ قیامت صغریٰ، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا قیامت اس کی قائم ہو گئی، شروع ہو گئی. اب جو اصل قیامت کبریٰ ہے وہ کب ہے؟ حساب کتاب کے بعد شروع. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، زندگی بس یہی ہے، مریں گے، مر کے ختم ہو جائیں گے. وما یہلکنا الا الدہر وما نحن بمبعوثین، اٹھائے نہیں جائیں گے ہم، بس ختم ہے ہمارا کام. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اللہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے. ہاں قیامت تو بات کی بات ہے، برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ، برزخ کی زندگی، برزخ کی زندگی وہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سوالات بھی ہوں گے، بدلہ بھی ہوگا، سزا اور جزا کا نظام ہے. لیکن فرق ہے، جو زندگی برزخ کی ہے وہاں سوالات اجمالاً ہوں گے. من ربک ما دینک، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اجمالاً. لیکن آخرت کے اندر پوری تفصیل سے سوال، ایک ایک سوال تفصیل سے. اللہ آسان فرمائے. تو برزخ کے اندر جیسے سوالات اجمالاً ہیں، سزا اور جزا بھی جو ہے نا کیا ہے؟ اجمالاً ہوگی. تفصیل جو ہے نا اصل وہاں پر ہے. اسی لیے دخول جنت اور دخول نار یہ تو بعد میں کب ہوگا؟ حساب کتاب کے بعد ہوگا. لیکن برزخ کے اندر عرض جنت عرض نار ہے. عرض جنت کے معنی کیا؟ جنت کے حالات پیش کیے جائیں گے، کسی کو جہنم کے حالات پیش کیے جائیں گے. جیسے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. لوگ جو ہے نا قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبر کچھ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فیصلے سے پہلے فیصلہ ہونا یہ عقل کے خلاف ہے. حساب کتاب سب آخرت میں ہوگا، تو آخرت میں حساب کتاب سے پہلے ہی سزا ہونا یہ عقل کے خلاف ہے. یہ صحیح چیز نہیں، فیئر نہیں. آدمی فوراً کہتا نہیں یہ عقل کے خلاف. تو اس لیے قبر کا انکار، قبر میں کچھ نہیں ہے، بس آدمی مرے گا، رہے گا، پھر اٹھے گا. یہ امت کے اندر گمراہی آئی، قبر کا انکار کر دیا. جیسے ایک آدمی کو جو ہے، آدمی کوئی جرم کر دے، عدالت تو سزا دے گی پوچھ تاچھ کے بعد، لیکن پولیس پکڑ کے کہاں رکھے گی؟ اس کو جیل میں بند کرے گی. جیل میں کیا اس کو جو ہے بہترین کھانا، بہترین بستر ملے گا؟ نہیں ملے گا. فیصلہ تو عدالت وہاں کرنے کے بعد سزا ہوگی، لیکن فیصلہ ہونے تک کہاں ہوگا؟ وہ مجرم کہاں رکھیں گے؟
یہ ایک مثال ہے. جیسے ایک آدمی جو ہے کسی آدمی کو حکومت نے منتخب کر لیا کہ دیکھیے یہ ہمارا شاہی آدمی ہے, اس نے بہت اچھا کام کیا, ہم اس کو ایوارڈ دیں گے. اب ایک جلسہ ہو رہا ہے, اس میں اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے, بلا رہے ہیں اس کو. کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ جانا ہے جو مین جو صدر جگہ ہے نا, مثال کے طور پہ مجھے واشنگٹن جانا ہے. واشنگٹن کتنی مرتبہ آدمی جاتا ہے اکانومی میں بیٹھ کے, خود کے پیسے ڈال کے, لیکن جب سفر اعزازی ہوگا, شاہی ہوگا, تو اکانومی میں جائے گا, اس کا جانا ہی بدل جائے گا. وہ بلایا جا رہا ہے تو کیسے وہ تو جو ہے بزنس کلاس میں جائے گا, اس کو جانے آنے کا پورا خرچہ دیں گے, کھانے پینے کا, اور وہاں جا رہے گا ہوٹل میں, وہ اچھے ہوٹل میں رہے گا. دیکھیے آپ اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں رہو کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ کو حالات بندے کے معلوم ہیں کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو موت پر ہی اس کے وہ حالات شروع ہو جاتے ہیں. رحمت والے فرشتے آ جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے, اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے, اس کے لیے قبر کا حصہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. نم کا نومت العروس, سو جا. کیسے سو جا؟ ایک دلہن کی طرح سو جا. جنت میں داخل نہیں ہے لیکن جنت کے حالات اس کو پیش کر دیے گئے. اسی طرح وہ آدمی جو اللہ کو ناراض کر کے گیا جہنم میں تو داخل نہیں ہوگا, وہ حساب کتاب کے بعد, لیکن جہنم والے حالات. اللہ ہم سب. تو برزخ سمجھتے ہیں نا, برزخ کسے کہتے ہیں کہ ایک عالم ہے جو یوں سمجھیے کہ وہاں جانے کے لیے, آخرت میں جانے کے لیے ایک ویٹنگ روم, انتظار کرنا ہے. اب وہ انتظار کیسا ہوگا؟ جیسے آدمی کی زندگی ہوگی ویسا انتظار ہوگا. سمجھ رہے نا؟ ایک آدمی ٹکٹ نہیں لیا, کچھ بھی نہیں لیا, اب جا رہا ہے تو ایئرپورٹ میں کتنا پریشان. ایک آدمی کے پاس ماشاءاللہ پرائورٹی پاس ہے, امریکن ایکسپریس ہے, فلائٹ لیٹ بھی ہو گئی تو جو ہے اس کو بہترین جو ہے نا لانچ مل رہا ہے, بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, فری میں مفت میں بیٹھے ہیں, اور ہم تو مزے میں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سہولت ہے. تو یہ دنیا کا نظام یہ جو ہے سمجھا رہا ہے کہ ہمارا آخرت کا سفر ہے. تو برزخ کے اندر عالم آخرت سے پہلے کا جو, اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے؟ فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. یہاں اگر کوئی بچ گیا تو ہمیشہ کے لیے آگے کے سارے مرحلے, یہاں اگر کوئی پھنس گیا, پکڑا گیا تو آخرت کے سارے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے, اور امت کو بتاتے تھے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو. تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا, قبر کے عذاب کو میں جو تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں نا, جو اسباب ہیں اس سے بچنا, جیسے استنجا کی بے احتیاطی ہے اور زبان کی جو ہے نا چغل خوری ہے, یہ چیزیں جو ہے نا خاص طور پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو پہلا جو یہ ہے تیسرا حصہ اس کتاب کا کہ گناہ کے ساتھ, گناہ میں اور سزائے آخرت میں کیا تعلق ہے, اور آخرت میں خاص طور پر وہ آخرت کا حصہ جو ابتدائی ہے جس کو کہتے ہیں برزخ. وہ آج کی مجلس میں عرض کہ ایک آدمی کوئی عمل کرے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا, کوئی دیکھا بتاتا اور اس کی تعبیر ارشاد فرماتے, اور اگر کوئی نہیں تو آپ اپنا خواب بیان فرماتے. یہ آپ کا معمول تھا. ایک مرتبہ آپ نے اپنا خواب بیان کیا. وہ خواب دیکھیے, حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حسب معمول آپ نے پوچھا آج رات کسی نے خواب دیکھا؟ کہا کسی نے نہیں. فرمایا میں نے دیکھا. اور پھر آپ نے اپنا خواب بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے نا یہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہوتا, وحی کا حصہ ہے. نبی کا خواب وحی کا حصہ ہے. خواب میں عمل کے اثرات کو منکشف کیا گیا, کھولا گیا, بتایا گیا, دیکھو یہ عمل کا یہ اثر ہے. پھر آپ امت کو بتا رہے ہیں تاکہ امت عمل درست کرے.
تو اس میں دیکھیے اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین پیدا فرمائے اور ہمارے عملوں کو درست کرنے کی اللہ تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ دنیا جو ہے عمل کی آخر، جیسے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دو قسم کے لوگ قرآن میں اللہ نے فرمائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بس دنیا چاہیے، دنیا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دنیا جتنی ہے مقدر میں دے دیں گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں تیرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ ہمیں اس میں بنائے جو کہتے ہیں دنیا یا اللہ برکت کے ساتھ حسنہ وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی ہمارا ہے۔ آخرت دونوں چیزیں کہ آدمی دنیا اور آخرت دونوں کو، آخرت اصل چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھ کو اٹھا کر کہا چلو، میں ان کے ساتھ چلا۔ ایک آدمی پر گزر ہوا، وہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے پاس ایک پتھر لیے کھڑا ہوا ہے، پتھر اس کے سر پر جو ہے نا زور سے پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر جو ہے نا کچل جاتا ہے اور وہ پتھر لڑکتے لڑکتے چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو ہے جب تک پتھر لے کر آیا اس کا سر جو ہے بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ پھر دوبارہ وہی کام۔ میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر بھاری ہوتے تھے فرض نمازوں کے وقت۔ فرض نماز کے وقت میں سروں کا بھاری ہو جانا۔ فرض نماز جو ہے نا، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کپڑے بھی ناپاک ہوں تب بھی معاف نہیں ہے، کپڑے بھی ناپاک ہوں تب بھی معاف نہیں ہے۔ مسئلہ معلوم کرنا کیسے پڑھنا بس، کیونکہ جتنی پریشانیاں آتی نہیں اتنی آسانیاں دین میں، جتنی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں۔ بعض لوگوں کو جو ہے نا کہ بھئی کہ بعض معذور ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو جو ہے وضو کرنے میں مشکل، کپڑا بدلنے میں مشکل، کیا کریں؟ نماز قضا ہونے کی کوئی صورت نہیں، لیکن بس مسئلہ معلوم کر لے کہ کیسے نماز پڑھی جائے ان حالات میں۔ تو نماز جو ہے نا، نماز کے موقع پر سر بھاری ہو جاتا ہے، یعنی نماز بوجھ لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے۔ نماز پڑھنا، نماز کا ماحول بنانا اپنے گھروں کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پہلے ہی بتا رہے دیکھو یہ چیز دیکھ کے آیا۔ پھر ہوا کیا؟ پھر میں آگے ایک شخص پر سے میں گزرا، اللہ اکبر، جس کے ہونٹوں کو جو ہے کاٹا جا رہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف کاٹا گیا، پھر دوسری طرف کاٹا گیا۔ جیسے ہی دوسری طرف کاٹا جا رہا ہے ادھر کا صحیح ہو گیا، ادھر کاٹ رہے ہیں تو ادھر صحیح ہو رہا ہے، ادھر کاٹ رہے ہیں ادھر صحیح ہو رہا ہے۔ ٹرم کرتے ہوئے ذرا سا لگ گیا تو کیسا ہوتا ہے؟ بال اگر کھینچا چلا گیا تو کتنی تکلیف ہوتی؟ کیوں بھائی، کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں سے امت میں توڑ پیدا ہوتا تھا، غیبت کرنے والے۔ زبان جو ہے نا یہ بہت اس کی حفاظت کرنی ہے، غیبت سے، چغل خوری سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جس سے توڑ ہو گھر میں، آپس میں، کیونکہ اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس گناہ کا، اس عمل کا یہ اثر ہے، اس عمل کا یہ اثر ہے۔ بیج بورے نا، اچھا بیج جسے آپ آگے گزرے، ایک کھیت، بہترین کھیت آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ جو ہے نا بیج بو رہے ہیں، فوراً فصل آ گئی، فصل کاٹ دیا، پھر فصل آ گئی، پھر کاٹ دیا اس فصل کو۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ سبب ہے۔ کاٹا بس، یعنی ایک لگاؤ گے تو کم از کم کتنے ملیں گے؟ 10، 700۔ اسی طرح ایک بیج بوئیں گے تو ایک بالی میں کتنے ہوں گے؟ یہ بتا رہے ہیں نیکی کے کرنے پر یہ اثرات اللہ دیں گے، برائی کے کرنے پر یہ اثرات دیں گے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے یہ بتا رہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا، آپ اس کو غور سے سنے، میں پڑھتا ہوں۔ پھر میں آگے کی طرف چلا، جھانک کر دیکھا بہت سا شور و غل ہو رہا تھا، اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ننگے ہیں، نیچے سے ایک شعلہ نکلتا ہے آگ کا، جس کی وجہ سے یہ اوپر کی طرف آ جاتے ہیں ایسی قوت کے ساتھ۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ پھر ایک نہر پر پہنچے، خون کی طرح نہر وہ لال تھی، اس نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے پر ایک اور شخص ہے، اس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ وہ شخص تیرتا ہوا ادھر کو آتا ہے، اور یہ شخص اس کے منہ پر ایک پتھر کھینچ کے مارتا ہے، جس کے صدمے سے پھر وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ تیر کر نکلتا ہے۔ یہ شخص پھر اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی چلو آگے چلو، آگے بتا رہے کون ہیں۔ پھر ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑا ہی بد شکل ہے، کبھی ایسا کوئی نظر نہیں، ایسا کبھی دیکھا نہیں، ایسا بد شکل۔ اس کے سامنے آگ ہے، اس کو جلا رہی ہے، اس آگ کے گرد وہ پھر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ اور اس نے کہا کہ چلو آگے۔ پھر آگے چلے تو ایک باغ میں پہنچے جس میں ہر قسم کے بہترین شگوفے تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک شخص نہایت دراز قد، جس کا سر اونچائی کی وجہ سے دکھائی نہیں پڑتا، بیٹھے ہیں، اور اس کے آس پاس بڑی کثرت سے بچے جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ باغ کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو آگے چلو۔ ایک عظیم الشان درخت پر پہنچے کہ اس سے بڑا اور خوبصورت درخت کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھو۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک شہر ملا، اس کی عمارت میں ایک ایک اینٹ سونے کی، ایک ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے، اس کو کھلوایا، کھول دیا گیا، اور اس کے اندر جب ہم گئے تو ہم کو چند آدمی ملے جن کا آدھا بدن ایک طرف تو نہایت خوبصورت اور آدھا بدن نہایت بدصورت تھا۔ وہ دونوں شخص ان لوگوں سے بولے کہ جاؤ اس نہر میں گر پڑو، وہاں ایک چوڑی نہر جاری ہے، پانی بالکل سفید دودھ جیسا۔ وہ لوگ اس میں گر گئے، پھر وہ ہمارے پاس آئے تو بدصورتی بالکل جاتی رہی۔ پھر ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے، دیکھو تمہارا گھر وہ رہا۔ میری نظر جو اوپر بلند ہوئی تو ایک محل دیکھا جیسا سفید بادل، کہنے لگی یہی تھا تمہارا گھر۔ میں نے دونوں سے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ کہنے لگے ابھی نہیں، بعد میں جاؤ گے۔ میں نے ان سے کہا آج رات بھر بہت عجیب تماشے دیکھے، آخر یہ کیا چیزیں تھیں؟ اب انہوں نے بتانا شروع کیا۔ دیکھو وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلتا دیکھا، وہ ایسا شخص ہے جو قرآن مجید حاصل کر کے اس کو چھوڑ کر فرض نماز سے غافل ہو کر سوتا رہتا تھا۔ اللہ حفاظت کرتا۔ جس شخص کے گلے یعنی گال اور نتنے اس کو چیرا جاتا تھا، یہ ایسا شخص ہے کہ صبح کو گھر سے نکلتا، جھوٹی باتیں کیا کرتا اور جو لوگوں میں پہنچایا کرتا۔ جو ننگے مرد اور عورتیں تنور میں نظر آئیں، یہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں۔ جو شخص نہر میں تیرتا تھا، اس کے منہ پر پتھر برسائے جاتے تھے، یہ سود کھانے والا تھا۔ جو آدمی بد شکل آدمی آگ جلاتا ہوا اس کے گرد دوڑتا ہوا دیکھا، وہ مالک داروغہ یعنی جہنم کا داروغہ تھا۔ اور جو دراز قامت شخص باغ میں دیکھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور جو بچے ان کے آس پاس دیکھے، یہ وہ بچے ہیں جن کو فطرت پر موت آ گئی، یعنی بلوغت سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے بچے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مشرکین کے بچے بھی۔ اور جو لوگ تھے جن کا آدھا بدن خوبصورت آدھا بدصورت، یہ وہ لوگ تھے
کچھ نیک عمل جنہوں نے کیے اور کچھ برائی ان کی زندگی میں ہو گئی. اللہ تعالیٰ معاف. اس حدیث میں حضرت لکھتے ہیں اس حدیث سے ان اعمال کے آثار واضح ہوئے. مناسبتیں گویا خفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، مگر ذرا تأمل سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ ذرا سا اگر غور کریں ایک ایک عمل کی ایک ایک مناسبت سمجھ میں آتی ہے. جیسے جھوٹ بولنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، ظاہر سی بات ہے اس کا اثر جو ہے یعنی کاٹنے سے ہے. اور بدکاری کرنا، آدمی میں شہوت ہوتی ہے جس کو آگ سے تشبیہ دی گئی، بھڑکتی ہے تو برائی بے حیائی کا کام کرتا ہے، اس کو جو ہے تنور کی آگ میں جلایا گیا. اور اسی طرح قیاس کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک حدیث ہے جس کو حضرت نے بیان کیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ کا تعلق جو ہے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی کے ساتھ ہے. اور ہمیں جو ہے فکر کرنا ہے کہ اپنا عمل درست کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال کو بنانے کی فکر نصیب فرمائے. اپنی آخرت کو بنانے کی اللہ تعالی ہمیں فکر کرے. آخرت کا فکر بہت بڑی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے بس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے. جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو دنیا کی ساری فکروں سے اللہ اسے بے فکر کر دیتے ہیں. آخرت کی فکر جب آ جاتی ہے دنیا میں سکون آ جاتا ہے. دنیا میں پریشانی کیوں ہے؟ آخرت نظروں سے اوجل ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. برائیوں کو اللہ معاف فرما دے، گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے. اس کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما، دنیا میں، موت کے وقت، آخرت میں. یا اللہ اے اللہ اس کی نحوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما. امت میں جتنے بیمار ہیں صحت اور عافیت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.